اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹیلی ویژن پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو بالخصوص جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، جناب شہریار طارق صاحب شہری بھائی، ہمارے تمام تر ٹیکنیکل انچارج جو ٹیکنیشینز جن کو کہتے ہیں ان کے انچارج، ہمارے کے ٹی بھائی اور ان کی پوری ٹیم، کے ٹی بھائی تو بیان نہیں ہے لیکن ان کی پوری ٹیم جو کہ اس لائٹنگ کو خوبصورت لائٹنگ آپ کے سامنے پیش کر رہی. اس کے علاوہ یہ آڈیو جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، حالانکہ ابھی تک یہ سیکھے نہیں، سیکھ جاؤ گے لیکن آواز پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ ان کی پوری ٹیم کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کیمرہ مین، ہمارے جب آپریٹر، ہمارے دیگر کیمرہ مین جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی موجود، بڑے مستعدی کے ساتھ ہماری ٹیم جو کہ اس وقت ماسٹر کنٹرول روم میں بیٹھی ہے، جس کو یہ لوگ پی سی آر کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا پی سی آر کیوں کہتے ہیں، یہ ایم سی آر ہونا چاہیے، ماسٹر کنٹرول روم، کیونکہ ایکچولی آپ ٹرانسمیشن یہاں سے پوری ماسٹر کنٹرول کر رہے ہیں. لاہور اس وقت پی سی آر بنا ہوا ہے، آپ ماسٹر کنٹرول روم میں. خیر، ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہیں معیز عمر اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب حمود منور صاحب. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ، ہمارے کیمرہ مین وغیرہ تو جانتے ہوں گے، پرانے لوگ ہیں، کہ اس کو ٹاک بیک نہیں کہتے. یہ جو ہوتا ہے اٹس ناٹ اے ٹاک بیک، اٹس آئی ایف بی، انٹرپٹڈ فیڈ بیک. اٹس ناٹ اے ٹاک بیک. ٹاک بیک بھی بولے، ٹاک بیک بولے، ابھی ٹاک بیک تو بڑی بری چیز ہوتی ہے، ٹاک بیک تو کر ہی نہیں سکتے. ٹاک بیک کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے بات کرنا. ٹاک بیک کریں، پیٹھ پیچھے بات کریں، غیبت کریں. غیبت نہیں کر سکتے بھائی. ہاں، یہ ہے انٹرپٹڈ فیڈ بیک، آئی ایف بی. ایف بی آئی ہو جاتی تو خطرناک ہوتی، اگر ایف بی آئی ہو جاتی تو خطرناک ہوتی. آئی ایف بی ہے، ایف بی آئی سمجھتے ہیں نا، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے، چلے اب یہ یہاں پر تمام لوگ، اچھا حمود منور اور پوری ٹیم جو اس وقت ایم سی آر میں بیٹھی ہے، لاہور جو ٹرانسمٹ کر رہا ہے ٹرانسمیشن کو، اور اس وقت اگر لاہور ٹرانسمٹ نہ کرے تو آپ لوگ سب نہ دیکھ سکیں. لاہور کے تمام ساتھی جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بہتوں سے واقف نہیں ہوں لیکن سب کو میرا پیار بھرا سلام، اور ان کے گھر والوں کو بھی خاص طور پہ، کیونکہ وہ اس وقت آتے ہیں. اور اس ٹرانسمیشن میں دامے درمے سخنے جس نے حصہ لیا ہے، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، آج پاکستان میں 10واں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان سے باہر ممالک میں آج 11واں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 10 رمضان مبارک 23 اپریل 1442 ہجری اور 2021 عیسوی. آج 10 رمضان المبارک ہے. یہ کیوں ہے، کیا ہے، اس کی پوری تفصیلات، لیکن پہلے قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، اللہ کے مبارک کلام سے میں نے قاری صاحب سے کل ریکویسٹ کی تھی. یہ اصل میں اس کو گرم کرنے کو کہا تھا، کھولانے کو نہیں کہا تھا. میں بیٹھا ہوں تو میں کھول گیا. بہت خطرناک ہے. تم تجربہ کرو گے، ایک دفعہ کر لو، آپ پتہ چلنا چاہیے نا، پتہ چلے آپ کریں. شاباش، اس کو ٹھیک لگے اور لگے. میں تو بہت دیر لگایا رہا، تو اب یہ تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائے گا. جب تک میں یہاں نہیں بیٹھوں گا تو ہاں اس کا خیال کرنا ہے. ہاں، اس کے بعد بہت درد ہوتا ہے. ہاں، تو قاری ابراہیم قاسی صاحب سے میں نے گزارش کی تھی، اور گزارش یہ کی تھی میں نے کہ قاری صاحب جب صبح آغاز کریں تو بہت خوبصورت آیات ہیں سورہ فتح کی، الفتح. اس میں جو آیات ہیں ان کا میں نے پہلی مرتبہ قاری صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، ورنہ قاری صاحب ماشاءاللہ خود ایسی آیات نکال رہے ہیں جس میں حب مصطفیٰ بھی ہے، جس میں شان مصطفیٰ بھی ہے، جس میں ایمان امتی بھی ہے، اور جس میں ادائے مصطفیٰ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں نکال رہے ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ پیش کریں. تو بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبحان اللہ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الفتح آیت نمبر 8 تا 10. بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا. ناظرین محترم اور حاضرین با تمکین، یہ بہت اہم ترین آیات ہیں، بلکہ یہ دونوں آیات اس میں بہت کچھ، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، بلکہ اچھا لگے گا کہنا کہ خلاصہ قرآن پاک ان دو آیات میں ہے. اس میں عہد کی بات بھی ہے نا. قرآن پورا اللہ سے عہد ہے، پورا عہد ہے، لیکن یہاں کسی اور عہد کی بات ہو رہی ہے. مگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خلاصہ قرآن پاک کیسے. دیکھیے ہم سب کا آخری مقام جو ہے بظاہری طور پر تو قبر ہے اور بظاہراً قبری ہے، لیکن ایکچولی ہمارا آخری مقام روز آخرت ہے. یہ آخری مقام ہے. اس کے بعد طے ہوگا کہ ہمیں جینا ہے جنت میں یا جینا ہے جہنم، کیونکہ موت مر چکی ہوگی. موت کو ذبح کر دیا گیا، موت مر چکی ہوگی. اب موت نہیں آ سکتی، اب تو جینا ہی جینا ہے. بہت شوق ہے نا جینے کا سب کو، بہت شوق ہے جینے کا سب کو. کوئی مرنا نہیں چاہتا یار،
کوئی مرنا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ایسا ہی ہمارے لیے مقدور کر رکھا ہے کہ وہ بھی آپ کو مارے گا نہیں، زندہ ہی رکھے گا، زندہ ہی رکھے گا۔ تو آپ کا انتخاب ہے، چاہے تو جنت چن لیں، چاہے تو دوزخ چن لیں۔ چننا آپ کا انتخاب ہے، دینا اللہ کا اختیار ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کے چننے سے ملے گی نہیں آپ کو، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلاٹ چن لیتے ہیں تو آپ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، لیکن جنت اور دوزخ کے مالک آپ نہیں ہیں۔ جو مالک ہے آپ پلاٹ تو چن لیں گے، فیصلہ وہ کرے گا کہ آپ واقعتاً جنت کے حقدار ہیں یا جہنم میں جانے کے بے حقدار شک بے شک۔ ہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ تو اس میں رسول کی تینوں اوصاف بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ایک تو تم گواہ ہو، اور ان پر گواہ نہیں ہو، سب پر گواہ ہو، سب پر گواہ، ایسے ہی ہے نا، سب پر گواہ۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت تنگ کیا، انہوں نے بہت تنگ کیا، انہوں نے حضرت ابراہیم بہت پریشان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم بنو جرہم قبیلہ بہت تنگ کیا، انہوں نے بہت تنگ کیا، پریشان، حالانکہ ان پر تو احسان کیا، تو انہیں پانی کی وجہ سے وہاں پہ ان کو ٹھہرایا۔ اور ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام، حضرت یوسف کی، حضرت موسیٰ کی، سب کی۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کاموں میں سے کام ہے کہ وہ ان کی گواہی دیں؟ وہ تو اپنی امت کی گواہی دیتے ہیں، وہ تو اپنی امت کی گواہی دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہا کنایوں میں، اشاروں میں، کھلے الفاظ میں ہر طرح سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں اللہ ہے وہاں رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ سمجھ نہیں چاہتے، اللہ تو بتانا چاہتا ہے کہ جہاں اللہ ہے وہاں رسول اللہ ہے۔ بے شک۔ فکیف جئنا، کیسا ہوگا جب ہم تمہیں گواہ بنا کے لائیں گے؟ بھائی ابراہیم پر گواہ آپ، موسیٰ پہ گواہ آپ، عیسیٰ پہ گواہ آپ، وہ اس لیے گواہ آپ کہ ان سب کی نماز کے گواہ آپ، اللہ اللہ اللہ، ان سب کی نماز کے گواہ آپ۔ سبحان اللہ سارے مقتدی بنے کھڑے ہیں، رسول اللہ امام بنے کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو امام کو تو سب پتہ ہوگا نا، امام کو تو اللہ تعالیٰ سب بتا دے گا۔ دیکھیں امام کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں جو مقتدی کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو امام پہلے پیچھے مڑتا ہے اور کہتا ہے صوف، اپنی صفیں درست کرو، صفیں درست کرو۔ تو امام کو پتہ ہوتا ہے صفیں درست کروانی ہے، امام کو پتہ ہوتا ہے کیا پڑھنا ہے۔ مقتدی نہیں کہتا کہ یہ پڑھنا ہے، واہ واہ واہ۔ مقتدی نہیں کہتا کہ آج والضحیٰ واللیل اذا سجا سننے کا دل چاہ رہا ہے یہ پڑھ دیجئے سورہ والضحیٰ، نہیں میری مرضی میں، ہاں ہاں ہاں، بس اتباع کرنی ہے، جو امام پڑھ رہا ہے وہ کرنی ہے۔ اور ہمارے عقیدے میں تو اتنی اتباع ہے، ہمارے عقیدے میں تو اتنی اتباع ہے، اب کوئی برا نہ مانے، ہمارے عقیدے میں تو اتنی اتباع ہے کہ ہم تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ بات مسئلہ سمجھ گئے نا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں ہے؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ ہمیں یقین ہوتا ہے امام پہ کہ امام پڑھ رہا ہے، آپ کو یقین نہیں ہوتا، آپ پڑھتے رہے۔ ہمیں تو یقین ہے امام پر کہ امام پڑھ رہا ہے تو ہم چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ مقتدی جو ہے صبح خاموش رہنا ہے نا، خاموش رہنا ہے، اسے اور یہی تقلید ہے، یہی تقلید ہے، اس لیے ہم غیر مقلد نہیں ہیں، غیر مقلد نہیں ہے، اس لیے ہم صحیح سے چل رہے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا، اب میں تو اپنے عقیدے کی بات بولیے، آج کسی کو تکلیف ہو اپنی مرضی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گواہ بنایا، گواہ جب بنایا تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب کوئی، ان کی مائک کھول دے سب کے، ابراہیم کے پاس جب کوئی آئے گا اور آ کر کہے گا یا ابراہیم مجھ کو آپ، معیز عمر صاحب بڑی زبردست بات ہے، جب آپ مجھ کو، کیونکہ آج کل معیز صاحب سوالات بہت کرتے ہیں، معیز عمر صاحب یہ سنیں آپ، جب حضرت ابراہیم کے پاس کوئی آئے گا اور آ کر کہے گا کہ آپ میری ذرا بخشش کرا دیں بات کریں، تو کہیں گے محمد سے بات کریں، ایسے ہی ہے نا، محمد سے بات کریں، اللہ، اس لیے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ ہم سب پر بازی لے گیا ہے، اور اس کی سفارش آج سنی جائے گی، آج کسی کی سفارش سنی جائے گی، اللہ اللہ۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے ہم سب سفارشیں دنیا میں کر چکے، ہم نے سب کو بچایا، ہم نے سب کو بچایا، اور ہم نے ایک کام یہ کیا کہ ہم نے سب کو بچایا اور کہا اچھے ہمیں دے دے برے تو لے لے۔ اس نے یہ کام نہیں کیا، اللہ اللہ۔ اس نے یہ کام نہیں کیا،
اس نے کہا کہ اچھے بھی میرے برے بھی میرے. برے بھی میرے. ہائے ہائے ہائے. اس نے یہ کام نہیں کیا, اسے تخصیص نہیں کی, اور اس نے بروں کو زیادہ قریب کیا, بروں کو زیادہ قریب کیا. اچھوں کے تو یہ اعمال سن کر جمعرات کو خوش ہوتا ہے, لیکن بروں کے اعمال سن کر مغفرت کی دعا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفاعت بروں کے لیے رکھی, شفاعت بروں کے لیے رکھی. تو یہ گواہی ہے. پھر فرمایا کہ خوشخبری, بھئی جس کے پاس گواہی ہوگی وہی خوشخبری دے گا. امت کو تو دے گا ہی دے گا. کتنا مزہ آئے گا جب حضرت ابراہیم کی امت کو بھی کہہ رہا ہوگا آؤ تم لوگ بھی جنت میں چلو. انا لہا. کتنا مزہ آئے گا, کتنا مزہ آئے گا. اور پھر سب کہیں گے یہی تو اصل نبی ہے, یہی تو حق نبی ہے, یہی تو حق نبی. انبیاء سب ہیں, لیکن حق نبی, آخری نبی, ختم نبوت یہیں پر ہے. بھئی درخت بہت سارے لگے ہیں, درخت بہت سارے لگے ہیں, سارے درختوں میں پھل آیا ہے, سارے درختوں میں پھل آیا ہے. سب درخت میٹھے ہیں, سب درخت گھنے ہیں, سب درخت تر و تازہ ہیں, سب درختوں میں میٹھے پھل آتے ہیں, اچھے پھل آتے ہیں, بن موسموں کے بھی آ جاتے ہیں, بن موسم میں. لیکن جو ختم نبوت کا درخت ہے, سبحان اللہ, لیکن جو ختم نبوت کا درخت ہے اس درخت میں تمام درختوں کے پھل لگے ہوئے ہیں. آپ بات نہیں سمجھ رہے بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ختم نبوت کے درخت میں حضرت ابراہیم کے درخت کے پھل بھی لگے ہوئے, حضرت یوسف کے درخت کے پھل بھی لگے ہوئے. تو جس نبی سے ملنا ہے وہ رسول اللہ سے جا کے مل لے, اس کو سارے نبیوں سے ملاقات ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ خود فرماتے تھے کہ میرا جو چہرہ ہے وہ میرے جد کے مشابہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے بھی فرمایا کہ میں چلتا ابراہیم کی طرح ہوں. بھئی آپ کو کیسے پتا ابراہیم کی طرح چلتے ہیں؟ آپ نے کیا ہے کیا صلب میں تھے نا بھئی, آپ کیسے مل کے, آپ کا مل کر نہیں, صلب میں نہیں ہے, دیکھ کر آئے نا. دیکھ کر آئے, صلب تو بہت دور, آج دیکھ کر آئے نا بھئی, امامت کرا کے آئے نا. بیت المعمور میں بیٹھے ہوئے تھے نا, ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم, بھئی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, ان سے مل کر آئے ابراہیم, اور خطبہ دیا, وہاں سارے لوگ جمع ہوئے, خطاب ہوا, جلسہ ہوا, انبیاء کا جلسہ ہوا. انبیاء کے جلسے میں آخری خطاب مہمان خصوصی رسول اللہ کا تھا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ ہوئے. تو اس میں یہ کہا کہ آپ کو بشارت دینا. اور پھر ڈرانے والا. ڈرانے والا کیا ہوتا ہے؟ میں آج ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں. ڈرانے والا آخر میں کہا, ڈرانا ایک پنشمنٹ ہے. جیسے کہ بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے حقیقی باپ تو ہے نہیں, لیکن روحانی باپ ہے. روحانی ان باپوں سے بڑھ کے باپ ہیں, لیکن چونکہ وراثت کے مسائل 10 چیزیں اور ختم نبوت کا معاملہ ہے, جس سے ہم حقیقی باپ نہیں کہتے. لیکن کیا ماں باپ بچوں کو ڈرانے کے لیے نہیں کہتے کہ اگر تم امتحان میں پاس نہیں ہوگے تو بس تمہارا پھر سارا یہ کیا بچے کھیلتے ہیں, ایکس باکس بند, تمہارا یہ پی سی کیا پی ایس پی بند, پی ایس پی پارٹی بھی ہے نا, مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو پی ایس پی بند, میں پریشان ہو جاتا ہوں, پی ایس پی پارٹی بھی ہے کہ وہ نہ بند ہو جائے گی. تو پی ایس پی بند, یہ ساری چیزیں بند ہیں, تمہارا ہم رکھ دیتے ہیں. پی ایس 4 بند, ہاں پی ایس پی نہیں کہو, پی ایس 4 کہہ دو, پی ایس 4 بند. اب یہ جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر بچے بند کر, بچے گھبرا جاتے ہیں تو محنت کرتے ہیں, خوف میں آتے ہیں, محنت کرتے ہیں تو محنت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پی ایس 4 بھی مل جاتا ہے, ایکس باکس بھی مل جاتا ہے, گیم اینڈ واچ بھی مل جاتا ہے, کوئی سائیکل بھی دلا دیتے ہیں, چلو کوئی تحفہ بھی آ جائے گا. تو ڈراتے محنت کرانے کے لیے ہیں. کیا کوئی ماں ایسی ہوگی جو پہلے ڈرائے مجھے کھانا نہیں دوں گی, اور بچہ اگر کام نہ کرے, اور کیا ماں پھر اسے کھانا نہیں دے گی؟ ماں کو تو بار بار فکر یہ رہے گی میں نے اس کو کیوں کہہ دیا, وہ کھانے بیچارہ بھوکا ہوگا. ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا کام کر سکیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ پھر اگر ہم یہ آپ کو سب باتیں بتا دیں اور کہیں کہ کوئی ڈرنا ورنا نہیں ہے, تو پھر لوگ اعمال سے غافل ہو جائیں گے. اس لیے یہ ضروری ہے, یہ بتانا, ترغیب دلانا ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ آپ کو ڈرنا بھی ہے. کیا عشرہ مبشرہ کو نہیں پتا تھا؟ سب کو پتا تھا. عشرہ مبشرہ کو تو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی. انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی ہے, بعثت کا مقصد بھی یہی تھا. تو اب آپ مجھے بتائیں, تو ڈرانا تو سب کو پتا تھا. تو نہیں, بلکہ آپ نے عشرہ مبشرہ کی بات کی, ایک اور بات میں کہتا ہوں, آپ ذرا توجہ سنیے گا. عشرہ مبشرہ میں کیا حضرت عمر فاروق نہیں ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں, سوال ہے. بے شک کیا ان کے بغیر مکمل نہیں ہوں گا عشرہ مبشرہ, ٹھیک ہے نا, وہ موجود ہیں. ان کی موجودگی ایسی ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے. ٹھیک, وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر سے حساب دیا جائے؟
جنت پہ کائے کا حساب؟ جنت پہ کائے کا حساب؟ یا پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ سارے لوگ جنت پہ داخل ہو جائیں اور عمر جہنم کے لیے اکیلا رہ جائے؟ یہ کیسی بات کر دی؟ یہ کیسی بات کر دی عمر نے؟ یا پھر وہ حضرت ابوبکر ہے نا تو حضرت ابوبکر کیوں کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش میں بینگنی ہوتا، کاش میں اونٹنی کا بچہ ہوتا، میں ابوبکر نہ ہوتا؟ یہ ویسی بات، حضرت ابوبکر آپ تو جنتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے دنیا کی آزمائشیں کیا ہے، کہاں کھڑا ہونا ہے، ابوبکر کو کیا کرنا ہے، ابھی ختم نبوت کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ اشعار کہنا کوئی معمولی بات ہے؟ انکساری دیکھیے، آپ کہیں گے کہ کاش میں بینگنی ہوتا، یہ ابوبکر ہی کر سکتے ہیں۔ یہ عاجز و انکساری کے ساتھ بھرپور آدمی جو منکسر المزاج ہو، جس کو اپنی ذات سے زیادہ پروردگار کی ذات کی سبحان اللہ عظمت اور اس کے عرفہ و اعلیٰ شان بیان کرنے کا شوق ہو، اللہ، جو افضل البشر بعد جو افضل البشر بعد الانبیاء ہو۔ بالکل صحیح، تو وہی کر سکتا ہے، ایسی بات ہے، اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ یہاں پر جیسے یہ بشارت ڈرانے کی باتیں ہو گئی تو تعظیم و توقیر کی بات آ گئی۔ میں بڑا غور کرتا رہا، میں نے بڑی اس پہ تقریریں کی ہیں، میں چاہوں تو آپ جانتے ہیں کہ میں اس آیت پر میں 2-4 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن اس تعظیم و توقیر پر جو بات ہے بنیادی کہ پہلے تعظیم کرو پھر توقیر کرو، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بکرتوں و تسبحوہ بکرتوں وسیلہ، یہ بھی کہہ دیا۔ بکرتوں وسیلہ کا مطلب ہے صبح و شام، بکرتوں وسیلہ کا مطلب ہے صبح و شام۔ اب اگر یہاں کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی صبح و شام پاکی بیان کرو، غلط ہوتا، گرامر کے لحاظ سے بھی غلط ہوتا، اور جو آگے الفاظ آ رہے ہیں اس لحاظ سے جو مصدر فعل لگا ہوا ہے اس سے بھی غلط ہوتا، مصدر یہاں پر ہے اس سے بھی غلط ہوتا، اور اعتقاد کے اعتبار سے بھی غلط ہوتا، تینوں اعتبار سے غلط ہوتا۔ فعل مصدر بھی نہیں آتا یہاں پہ، گرامر خراب ہو جاتی، فعل مصدر نہیں آتا نا، گرامر خراب ہو جاتی، اور جو صرف و نحو کا علم ہے وہ یہاں پر آگے رک جاتا ہے، یہ کیا چکر ہو گیا، تو عربی میں یہاں پر گڑبڑ ہو جاتی۔ فصاحت و بلاغت کا معاملہ ہے، کتاب اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، منزہ ہے، پاک ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی غلط۔ اب یہاں پر کیا آیا کہ اس کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اور میری صبح و شام پاکی کرو، بیان کرو، میری تسبیح بیان کرو۔ تو صبح شام آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تعظیم و توقیر رسول اللہ کی کر رہے ہیں۔ پروردگار کے نایوں میں اشاروں میں بتایا جانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح میری صبح و شام پاکی بیان کرتے ہو، اسی طرح صبح و شام اسی کی عزت اور توقیر کرو، صبح و شام اس کی عزت اور توقیر کرو، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام۔ اس کی توقیر کا وقت یہ نہیں ہو کہ جب وہ مسجد میں آئے تو سب کھڑے ہو جائیں، جب اس کا ذکر آئے رسول اللہ کے ساتھ درود پڑھو، صبح شام اس کی توقیر کرو، جب اس کا نام آئے، جب اس کا نام آئے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کیا رات ہو رہی ہے، بہت رات ہو رہی ہے، تو صبح شام توقیر کرو، توسیم کرو، درود پڑھو، صبح شام درود پڑھو، اس لیے کہ تم کیا ہو، ہم صبح و شام درود پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کوئی ہم نے اوقات متعین نہیں کیے، ہم نے اوقات متعین نہیں کیے، ہم نے تعداد متعین نہیں کیے، ہم نے اعداد متعین نہیں کیے، ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، تینوں ٹینسز ہیں، اینڈ فیوچر ٹینس ایز ویل، فیوچر ٹینس بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب خوبصورت جملہ ہے کہ نہ اوقات نہ اعداد نہ اوقات نہ اعداد نہ تعداد، واہ واہ، نہ اوقات نہ اعداد نہ تعداد، لکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ پڑھتا ہے، 6 مرتبہ، نہ اوقات نہ اعداد نہ تعداد۔ اوقات یہ کہ ٹائم پتہ نہیں، اعداد یہ کہ کتنی مرتبہ پتہ نہیں، تعداد یہ کہ کتنے مل کے فرشتے پڑھنے پتہ نہیں، اللہ بھیجتا ہے، نہیں اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ۔ آپ کو ملائکہ کی تعداد پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا، بالکل ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں 1,24,000 پیغمبر، وہ بھی ہمیں نہیں پتا نام، وہ بھی ہمیں نام نہیں پتا۔ یہاں تو تعداد کا مسئلہ ہی کچھ اور چل رہا ہے۔ تو یہاں بنیادی بات یہ ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ تعظیم و توقیر جب بیان کرنے کی بات کر رہا ہے تو وہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے حبیب، تم میری تو دیکھو، میری تو پاکی صبح و شام تم کرو، میری تو پاکی صبح و شام تم کرو، وہ تو تمہیں کرنا پڑے گی، وہ تو جو تمہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا تھا اسلام کا
اس میں لکھا ہوا ہے صبح شام کی پاکی یہ ہوتی ہے کہ صبح کی فجر کی نماز، باقی شام کی باقی چاروں نمازیں، اس کو کہتے ہیں، یہ 5 نمازیں ایسے ہی ہے نا، یہ صبح شام کی پاکی. تو ان 5 نمازوں میں کرتے کیا ہو آپ؟ بتاؤ نا کیا کرتے اس کی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا. پھر کیا کرتے ہو جب بیٹھتے ہو تو؟ کس طرح کرتے ہو؟ تعظیم اور توقیر کے ساتھ کرتے ہو یار، آپ بات نہیں سمجھ رہے. آپ جو درود پڑھتے ہو وہ تعظیم و توقیر کے ساتھ پڑھتے ہو، دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ، ایسے جیسے بیٹھ کے درود پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ صبح و شام اپنی پاکی کروا رہا ہے سجدہ کر کے. سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سجدے اللہ کے لیے ہوتے ہیں. سجدہ کروایا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اللہ نے اپنی پاکی بیان کروا دی. اور جب آپ بیٹھے سارے سجدے مکمل ہو گئے تو اب رسول کی تعظیم و توقیر کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے. اور پھر آخر میں آگے چونکہ وقت کم ہے، آگے جس بیت کا ذکر ہے وہ بیت عثمان غنی کا ہاتھ ہے. ایکچولی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ 2 منٹ میں کرتا ہوں، 2 منٹ میں کر دوں گا، بالکل 2 منٹ میں ٹھیک ایک دم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ بھیجا صلح حدیبیہ کے وقت کہ جاؤ جا کے مکے کے حالات دیکھ کر آؤ. تو وہ وہاں پر رک گئے کچھ دیر کے لیے. اطلاع یہ ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں. جیسی اطلاع ملی تو رسول اللہ نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور بیعت میں رسول کریم کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر تھا اور یہ کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ہم عثمان کے ہاتھ پر یہ بیعت لیتے ہیں. اگر عثمان کو قتل کر دیا گیا تو ہم سب مل کر اس کے قتل کا بدلہ لیں گے. اس کے بعد حضرت عثمان واپس آ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عثمان کی اہمیت کیا ہے. عثمان کی اہمیت کیا ہے کہ آپ عثمان کو جب قتل کر رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہے تھے کہ عثمان کا سر نہیں کاٹ رہے، آپ رسول کا ہاتھ معاذ اللہ کاٹ رہے. معاذ اللہ. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.